بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کی پیدائش، اللہ نے جنات کو کب پیدا کیا؟ قرآن و حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ایک طویل زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے، پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لیں۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جنات دونوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ احادیث میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو چاک کر کے دل نکالا اور پھر دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر جمجم کے پانی سے دھویا اور پھر دل کو بند کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ان ٹانکوں کا اثر بھی دیکھتا تھا۔ نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اللہ کے نافرمان بھی نماز چھوڑتے ہیں اور ہم ایمان والے بھی نماز چھوڑیں گے تو ہماری گنتی کن میں آ گئی؟ پھر بتاؤ کن میں آ گئی؟ جب اللہ کو بھلا دیں گے، اللہ کی باتوں کو نہ مانیں گے تو پھر ہماری گنتی کن میں ہوگی؟ تو اللہ کے بندو نماز کے اللہ کے لیے پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، نماز کی پابندی کرو انشاءاللہ۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھا کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ ہمیں کامیاب کر دے، ہمیں دین کے راستے پر چلا دے، تو اللہ سے ان الفاظ میں دعا کیا کرو جو بڑے آسان طریقے میں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے اسے پڑھا کرو، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اپنی دعاؤں میں جب بھی تمہیں وقت ملے تو اللہ سے کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ نماز کے بعد تسبیحات۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد تسبیحات کرتے ہیں، تو سن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 99 مرتبہ ہوئے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ مل کر 100 ہوئے۔ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اور 34ویں مرتبہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ مل کر 100 ہوئے پڑھے گا
تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ، جتنے بھی گناہ ہوں، سمندر کتنا بڑا اور پھر اس کے جھاگ، تو اتنے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا۔ کسی نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کسی دوسرے دین کو یعنی کسی غیر مذہب کو فالو نہ کریں، اسے پسند نہ کریں، صرف اپنے اسلام کو ہی پسند کریں، ورنہ اس میں پھر شرک کی ملاوٹ ہو جائے گی، پھر اللہ کو بھی مان کر کسی اور کو بھی ماننا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ کافروں کے مال سے تعجب کرنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا۔ سمجھ رہے ہو؟ تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں نہ پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ کیا سمجھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بہت بڑی بات۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی اس کے پاس تو کتنا کچھ ہے یار اس کی تو بڑی پہنچ ہے، بڑی بات ہے یار، اس کے تو بیوی بچے بھی ایسے ہیں۔ تعجب میں نہ پڑنا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، کسی کو بھی دیکھ کر تعجب نہ کیا کرو، اللہ نے جتنا دیا نا اسی میں خوش ہو، اسی میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر میں 3 سوال۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو دیکھو، اللہ نے ہمیں یہ باتیں دنیا ہی میں بتا دیں کہ تمہیں مرنے کے بعد کیا سوالات کے جواب دینے ہیں۔ ان کی تیاریاں کر لو اور ان پر محنت کرنی شروع کرو، ورنہ یاد رکھو پھر اللہ جیسے کہلواتا ہے نا ایسے بھلوا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کے حکموں پر زندگی بتاؤ اور اللہ کو مانتے ہوئے زندگی بتاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ۔ جچگی یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں جچہ، تو جچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا فائدہ، بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اپنی عورتوں کو یہ کھجوریں کھلایا کرو، یعنی تر کھجوریں، اگر یہ نہ ملیں تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ، یہ جچہ کو بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لیں اور صاف کر کے کھا لیں، شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑیں، اور کھانے کے بعد جب تک انگلیوں کو نہ چاٹ لیں ہاتھ کو رومال سے نہ پوچھیں، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کس دانے میں برکت ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر، ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔